بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میں نے اپنی تقریر کا آغاز شکر سے کیا ہے، جان بوجھ کے کیا ہے کہ اللہ نے شعبان ہمارا جو ایک انتہائی رحمتوں والا اور برکتوں والا مہینہ تھا وہ بڑے آرام کے ساتھ گزر گیا۔ اس میں کئی ولادتیں تھیں اور ان ولادتوں میں ہم نے جشن بھی کیا۔ اللہ آپ کی وہ ساری صحیح کو قبول کرے انشاءاللہ، اور مرحومین کو امام کی بارگاہ میں قریب سے قریب مقام عطا کرے۔ اب شکریہ ادا کرنا ہے کہ شعبان ختم ہو رہا، وہ مہینے کا آغاز ہونے والا ہے کہ جس کا انتظار سارا عالم اسلام کر رہا۔ more than 1 billion مسلمس ماہ رمضان کا انتظار کرتے اور کرنا بھی چاہیے۔ وہ راتیں اور وہ دن آ جائیں گے کہ جس کا 24 آورس ایک رحمتوں کا شیڈ آ جائے گا ہر کے گھر کے، وہ مسلمان لندن کا ہو، امریکہ کا ہو، دنیا کے کسی سب کانٹیننٹ کا ہو، دنیا کے کسی حصے کا۔ ماہ رمضان کا چاند دیکھا اور اللہ کی رحمتوں کا نزول شروع ہو گیا۔ تو سب سے پہلی چیز شکریہ ادا کرو کہ صحت کے ساتھ اللہ نے اب تک تم کو رکھا ہے۔ اور پلیز میرا آج کی مجلس بڑی امپورٹنٹ ہے، اور اب شکر ادا کرو، دعا کرو کہ پروردگار جب ماہ رمضان شروع ہو تو ہم بالکل صحت کے ساتھ رہیں، کہ ہم عبادت کر سکیں، تیری بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا سکیں، تیری بارگاہ میں ہم دعائیں مانگ سکیں اور تیری رحمتوں کو حاصل کر سکیں۔ ایسا نہ ہو کہ رمضان شروع ہو اور خدا نہ خواستہ، اللہ اکبر، خدا نہ خواستہ ہماری طبیعت خراب ہو جائے، تو ہم کو وہ برکتیں، وہ رحمتیں، وہ نعمتیں، وہ اللہ کی بلیسنگ سے ہم محروم ہو جائیں۔ دوستو یہ یاد رکھو کہ ایسا نہیں ہے، غفلت میں مت رہو، اگنورنس میں مت رہو کہ کچھ نہیں، ہر سال رمضان آ رہا، ہر سال رمضان جا رہا۔ نہیں، یہ رمضان ہماری ڈیسٹینی کو بدلنے والا رمضان ہے۔ یہ رمضان میں جتنا آپ نے ایک سال میں جو چیزوں کو کھویا وہ چیزوں کو حاصل کرنا ہے۔ یہ رمضان ہمارے لیے ایسی برکتوں والا مہینہ بن جائے کہ ایک سال تک ہم رمضان کی وہ برکتوں کو یوز کرتے رہے، حاصل کرتے رہے۔ تو دوستو شعبان گزر گیا اور ماہ رمضان، اور شعبان کے یہ جو ڈیٹس تھی یہ پوری تاریخیں ہمارے زمانے کے امام کی تاریخیں تھیں۔ روایتوں میں ہے کہ 15 تاریخ سے لے کے 29 تاریخ تک، 15 سے ہر مہینے کی 15 سے 29 تک یہ زمانے کے امام کی ڈیٹس ہوتی، اور یہ مہینہ تو میرے امام کی ولادت کا مہینہ تھا۔ اور رمضان کا اصل رمضان کا مزہ وہ ہے کہ ہم اپنے امام کے ساتھ یہ رمضان گزاریں۔ ایزی مت لو کہ 15 شعبان گزر گئی، اب ہم کو امام سے آئندہ سال ہی ملنا ہے، نہیں۔ اگر آپ چاہتے کہ رمضان کی برکتیں حاصل کریں، آپ یہ چاہتے کہ رمضان میں جو اللہ نے وعدہ کیا کہ میں یہ دوں گا، یہ دوں گا، یہ دوں گا، یہ دوں گا، اور دیتا ہے، وہ اسی وقت مل سکتے کہ جب تمہارے ہاتھ امام زمانہ کے لیے بلند ہو جائیں، اسی وقت مل سکتے کہ جب زمانے کا امام ہمارے لیے ہاتھوں کو بلند کرے۔ یہ ذہن میں رکھو کہ جو، پلیز میرے جملے غور سے سنو، یہ اپنے ذہن میں رکھو کہ جو نعمت، جو رحمت، جو برکت تمہارے پاس آ رہی اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک فرزند زہرا ہاتھوں کو نہ بلند کر۔ آج 2 چیزیں بتاتا کہ رمضان میں پریپریشن آف ماہ رمضان کے لیے، تیاری آف ماہ رمضان، ہم کیا کریں، کیا کریں، کیا پریپریشن کریں۔ افطاری کا، افطار پارٹیز کا صرف یہ ہے، رمضان صرف افطار پارٹیز کا نام نہیں، رمضان صرف بہترین کھانے کھانے کا نام نہیں، یہ تو ثواب رکھا گیا، بہترین چیز ہے یہ بھی۔ پہلی چیز جو ماہ رمضان کے پریپریشن میں آپ کو کرنا ہے، پہلا جو کام کرنا نا، تمہارے ذہن میں یہ رہنا کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دینا۔ رمضان یہ مہینہ رکھا گیا گناہوں کی معافی کے لیے۔ آپ بولیں گے واٹ گناہ، کیا گناہ میں نے کیا، کیا سال بھر؟
یہ نکالنا ہے ذہن سے اس سال رمضان میں، یہ نکالنا ہے۔ یہ ذہن میں مت رکھو کہ تم نے کچھ نہیں کیا، ہم نے کچھ نہیں کیا، ہمارے ذہن میں یہ نہیں رکھا۔ ماہ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے کہ جو اپنے آپ کو کلین کرنے کا مہینہ ہے۔ آپ بولیں گے میں آلریڈی کلین ہوں، ایسا کلین نہیں، باڈی اوپر سے کلین نہیں، میرے جملے غور سے سن، اوپر سے کلین نہیں، انٹرنل کلین ہونا، روح کلین ہونا، روح پاک ہونا۔ روزے کا مقصد ہی بتا گیا کہ تقوی کو حاصل کرنا۔ روزہ رکھا اس لیے گیا کہ تم متقی بن جاؤ۔ رمضان متقی بننے کا مہینہ آ رہا۔ میں اپنے آپ کو نہیں سمجھتا کہ میں متقی ہوں، میں گناہ گار ہوں۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ میرے پاس تقوی ہے، میں متقی ہوں۔ اب دعا کروں گا کہ رمضان میں متقی بن جاؤں۔ یہ بھی کنفرم اسی وقت ہوگا جب 30 ڈیز گزریں گے یا 29 ڈیز گزریں گے، اس وقت مجھے احساس ہوگا کہ میں نے اس پورے رمضان میں کتنے تقوی کو حاصل کیا اور کیا کیا چھوڑا۔ چیک لسٹ جو بناؤ، چیک لسٹ جو بناؤ، وہ پورا روز آپ کو دوں گا ماہ رمضان میں کہ چیک لسٹ میں کیا کیا لکھنا ہے، کہ اپنے آپ کو تیاری کیسے کرنا ہے۔ آج ایک یا دو چیزیں، پہلی چیز ہے گناہ کی معافی۔ یہ سب سے بڑی چیک لسٹ کے جو سب سے اوپر آنا چاہیے ہمارے رمضان کے پریپریشن کے لیے۔ تو چیک لسٹ میں ہمارا یہ لکھنا چاہیے پہلے، نمبر 1 کہ مجھے گناہوں کو معاف کروانا ہے۔ سال میں 365 نائٹس ہیں، 365 راتیں آتی ہیں۔ کسی رات کے لیے یہ نہیں کہا گیا کہ یہ رات تمہارے گناہوں کی معافی کی رات ہے، لیکن رمضان میں ایک رات آئے گی، سال بھر کے تم کو گناہوں کی معافی کی رات آئے گی۔ وہ ابھی میں نہیں چھیڑ رہا، وہ جب رمضان شروع ہوگا تو جب بولوں گا تو اس کی تیاری۔ آپ سوچو میں جو بول رہا ہوں وہ کتنی بات صحیح ہو کہ رمضان میں صرف ایک عظیم رات آئے گی، بڑی رات آئے گی۔ Everybody knows what I'm saying۔ اس رات کو پہلا کام یہ کہا گیا کہ گناہوں کی معافی کرنا۔ اللہ چاہتا ہے کہ جب اس کا بندہ اس کی بارگاہ میں آئے تو ٹوٹل کلین آئے، کوئی سٹرین اس کی باڈی پہ نہ رہے، اس کے کپڑوں پہ نہ رہے، بالکل کلین ہو کر میرے پاس ہے۔ اور جو بندہ کلین ہو کے جاتا ہے اس کے لیے بہترین، اللہ نے یہ اس کا شکر ہے پروردگار کا کہ 12 مہینوں میں یہ ایک مہینہ اس نے اپنی طرف لیا کہ یہ مہینے میں ہوش میں رہوں گا۔ اب اللہ سے بڑا ہوش کون ہو سکتا؟ اتنا بڑا کریم، اس سے بڑا کریم جو رب العالمین ہے، جو رب المشرقین والمغربین، جو واحد و یکتا ہے، جو وحدہ لا شریک، جس نے اپنی ذات کے اوپر رحم کو واجب کر دیا۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے کہ جبکہ اس کو ضرورت نہیں ہے، اس کی نافرمانی ہم کرتے ہیں، اس کی بات نہیں سنتے ہیں، وہ جو بولتا ہے اس کے خلاف کام کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ جب بندہ اس کی بارگاہ میں آگے بڑھ کے کہتا ہے کہ اللہ پلیز فارگیو می، تو وہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ تو میں چھیڑ رہا خالی آج، ڈیٹیل تو آپ کو ماہ رمضان میں سنیں گے آپ انشاءاللہ۔ تو بہترین جو چیک لسٹ بننا ہے نا اپنے گناہوں کی معافی کے لیے، فارگیونیس کے لیے، اگر یہ چیز ہماری زبان پہ آ جائے، اور زبان سے نہیں ہے، یہاں سے ہے، فرام یور ہارٹ، فرام یور ہارٹ، یہاں سے بات آنا کہ اللہ تم مجھے معاف کر۔ اور معافی ایک ایسی عبادت ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ جو بندہ معافی مانگتا وہ سب سے قریب ہوتا، سب سے قریب وہی ہوتا جو بندہ معافی مانگتا۔ اور جو ضد کرتا نو جو میں نے کیا ہے وہ اچھا کیا ہے، وہ شیطان ہے، شیطانیت اس کے پاس۔ تو اس چیز کو ختم کرنا، اور معافی اسی کو ملے گی کہ جو دوسروں کو معاف کرے گا۔ پلیز میرا جملہ بہت غور سے سننا، اسی کو معافی ملے گی کہ جو دوسروں کو معاف کرے گا، اللہ کی مخلوق کو۔ دوسرا میسج ماہ رمضان شروع ہونے سے پہلے تمام لوگوں کو بول رہا ہوں، جو بھی مجھے اس وقت اہل بیت چینل پہ سن رہے، رمضان آنے سے پہلے اپنی چیک لسٹ میں یہ لکھو
کہ کتنے لوگوں سے تم ناراض ہو، کتنے لوگوں سے تمہاری بات چیت نہیں ہے، کتنے لوگوں کو تم نے ہرٹ کیا ہے۔ رمضان آنے سے پہلے تم ان لوگوں کو فون کر کے بیٹھو، معافی مانگ لو، اور یہ بول کے معافی مانگو کہ بھائی ماہ رمضان آ رہا، ہم کو اللہ کی بارگاہ میں جا کے معافی مانگنا ہے، تو اللہ ہم کو اسی وقت معاف کرے گا کہ جب میں کسی اور کو معاف کروں۔ میں نے سب کو معاف کیا، آپ بھی مجھے معاف کرو۔ دوستو یہ ذہن میں اگر کسی کی فیملی میں نہیں ہے ایشو، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، اور اگر ہے تو پلیز before you start fasting, before Ramzan, few days left, چیک کر لو اپنی لسٹ کو، call them, پرسنلی کال کرو، اس کا اجر دیکھو تم۔ رمضان آنے سے، پلیز میرے جملے غور سے سنو، رمضان آنے سے پہلے رحمت تمہارے گھر پہ آ جائے گی۔ رحمت کا تم کو انتظار ہی نہیں ہے ابھی، رحمت اسی وقت سٹارٹ ہوگی کہ جب تم معاف کر دو گے۔ تو ماہ رمضان سے پہلے تمہارے گھروں میں رحمت آ جائے گی۔ اگر رحمت آ جائے، ہم پوری یہ تکلیف کیوں اٹھا رہے؟ لندن میں 18-20 گھنٹے کے جو آپ روزے رکھتے ہیں، اتنے لمبے لمبے جو روزے رکھتے ہو، اور کیوں اتنی محنت کر رہے؟ صرف اس لیے کہ اللہ کی رحمت آپ کے پاس آئے، صرف اس لیے کہ اللہ آپ سے راضی ہو جائے۔ تو دوستو راضی ہونے کا وہ اتنا ایزی طریقہ بتا رہا، وہ یہ نہیں بول رہا تم اتنے یہ محنت کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ نہیں بول رہا۔ وہ بول رہا صرف اپنی زبان کو ہلاؤ، اپنی زبان سے یہ کہہ دو، فون کا مثال دے رہا، زبان سے یہ کہہ دو کہ بھائی میں نے تم کو معاف کیا، تم بھی مجھے معاف کرو، بس یہ بولنا ہے، اور کچھ بولنا نہیں ہے۔ اس کے بعد جب ماہ رمضان کے چاند کو دیکھنا، فرسٹ نائٹ کو دیکھنا، اس چاند کو دیکھ کر یہ بولنا کہ پروردگار تیری رحمتوں کے مہینے کا یہ چاند ہے، پروردگار 1 سال تک تو نے مجھے اپنے حفظ و امان میں رکھا، اب آئندہ ماہ رمضان کے چاند تک حفظ و امان میں رکھ، پروردگار میں نے سب کو معاف کر دیا، اور رمضان شروع ہونے سے پہلے میں تیری بارگاہ میں بیک کر رہا، میں تیری بارگاہ میں ریکویسٹ کر رہا، میں تیری بارگاہ میں ہاتھوں کو جوڑ کے یہ بول رہا کہ رمضان کی چاند رات ہے، ماہ رمضان کا یہ چاند ہے، تو ہم کو معاف کر دے۔ یہ بول کے اللہ کی بات رمضان کا آغاز کرنا، ضد نہیں کرنا، کبھی نہیں کرنا ضد، ختم ہو جاؤ گے، ضد کرو گے تو ختم ہو جاؤ گے۔ جب یہ کرو گے تو then you will see the blessing of Allah, رحمت of اللہ۔ کتنے دوستو اتنی بڑی رات، اتنے بڑے دن آ رہے ہیں کہ جو بونس کے دن ہیں، تمہارا رزق کھلنے جائے گا، تم بیماریوں سے بچو گے، تم پریشانیوں سے بچ جاؤ گے، اور ماہ رمضان آئے گا۔ 2 چیزیں ہوگی، ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، میں چھیڑنا نہیں چاہتا۔ تیسری چیز یہ کروں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ آپ کے رزق میں برکت دے۔ آپ یہ چاہتے کہ رمضان میں آپ کو کچھ بونس ملے؟ کوئی ایسا ہے کہ جو یہ چاہتا کہ اس کو بونس نہ ملے؟ ایون وین یو ورک، جب آپ کسی کمپنی میں جاب کرتے تو آپ کے دل میں خواہش ہوتی کہ آپ کو کچھ بونس ملے اینڈ آف دی ایئر، یا کرسمس میں، یا دسمبر میں، یا مارچ میں۔ ہر آدمی یہ چاہتا کہ انکریمنٹ ہو۔ کوئی ایسا ہے جو بولے یار مجھے انکریمنٹ نہیں چاہیے، جو مل رہا ٹھیک ہے، بونس ملتا ہے نہیں ملتا ہے کوئی بات نہیں؟ ہر آدمی کی دعا کرتا ہے کہ کچھ نہ کچھ بونس ملے، کہیں نہ کہیں سے انکریمنٹ آئے۔ آپ اگر یہ چاہتے، میری آج کی بات سننا، اس کے بعد رمضان ہی میں دیکھنا۔ آپ، میں اتنی بڑی بات بول رہا ہوں، ماہ رمضان میں خود آپ دیکھیں گے کہ کیسا انکریمنٹ آیا، کیسا بونس آیا، کیسا آپ کو ایک گفٹ ملا اللہ کے پاس۔ اس کے لیے کیا کرو؟ کوئی ہوم ورک دے دوں کہ آپ چاہتے کہ پہلی رات کو پہلی رمضان کا چاند دیکھو اور تمہارے گھر پہ رحمت آ جائے؟ صرف تمہارے گھر پہ رحمت نہیں، پلیز، یہ ایصال ثواب کی مجلس ہے، اسی لیے بول رہا ہوں کہ رمضان کی ساری رحمت زمین کے اوپر جو آ رہی ہمارے اوپر، آپ چاہتے کہ یہ ساری رحمت نیچے بھی جائے، نیچے بھی جائے،
تمہارے باپ کی لہر میں، ماں کی لہر میں، بھائی کی لہر میں، بہن کی لہر میں. کوئی ایسا بیٹا ہے، کوئی ایسی بیٹی ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ اس کے ماں باپ کی لہر میں گریف کے اندر اللہ کی رحمت پہنچے؟ سب چاہتے ہیں. یہ لازم ہے کہ رحمت خدا پہنچے. تو اس کے لیے کیا کروں؟ میں تم سے 20-30 پاؤنڈز مانگ رہا ہوں، اپنے لیے نہیں مانگ رہا. میں یہ نہیں بول رہا کہ 30 پاؤنڈز تم مجھے دو، میں یہ بول رہا کہ تم اپنی 30 پاؤنڈز جو نیچے انڈر گراؤنڈ میں، گریوز میں، ملینز کی تعداد میں بھوکے لیٹے ہوئے. پلیز look at me, listen what I'm saying. میں 30 پاؤنڈز آپ سے مانگ رہا، جو زمین کے نیچے اپنی گریو کے اندر ملینز کی تعداد میں، پوری دنیا میں ملینز کی تعداد میں جو مومنین اور مومنات اپنی گریو میں آرام کر رہے. ملینز بول رہا، ملینز. کبھی ہم نے ملین پاؤنڈ دیکھا بھی نہیں. آپ چاہتے ہیں کہ ملین پاؤنڈ کا مثال دے رہا کہ اتنا بڑا بونس ملے آپ کو. آپ 30 پاؤنڈز نکالو، آپ اس سے زیادہ نکالو. میں تو مثال دے رہا 30 کے ایوری بڈی کین افورڈ. 30 پاؤنڈز نکالو رمضان سے پہلے. یو نو ویری ویل کہ بیک ہوم افریقہ میں، انڈیا میں، پاکستان میں کتنے ایسے غریب ہیں کہ جن کے پاس افطاری کو روٹی نہیں ہے، کھجور نہیں ہے، کھجور ڈیٹ، مسجدوں میں بیٹھ کے روزہ کھول رہے. اگر رمضان کی چیک لسٹ میں تم یہ چاہتے کہ 30 دن تمہارے ماہ رمضان کی بڑے آرام کے ساتھ UK میں گزر جائیں، بہت کمفرٹیبلی تمہارے گزرے، تمہارے بچے اچھے رہے، تو یتیم بچے کو دیکھو. ایک یتیم بچے کا خیال رکھو. یار میں کیا بول رہا ہوں، میں اپنے لیے نہیں بول رہا. یہ شکر ادا کرو کہ کوئی تم کو بولنے والا ہے، کوئی تم کو بتانے والا ہے. اگر 30 پاؤنڈ مثال دے رہا 30، 50، 100 جتنے بھیج سکتے، منیمم 30 پاؤنڈ اگر ایک فیملی کو بھیج دو تو کم از کم 10 دن تو ان کی افطاری ہو جائے گی. 10 دن تو ان کے بچے چلڈ جوس پیئیں گے ایٹ دا ٹائم آف افطار. ارے 10 دن تو ان کے بچے کھجور کھائیں گے. تو وہ ایک کھجور نہیں کھا رہے، 1 ملین جو مرحومین ہے، تم اس کا ثواب ان کو دو. آپ بھیج کے یہ بولو پروردگار یہ سارا افطار کا ثواب جتنے مولا حسین کے چاہنے والے امام علی کے زمانے سے، شہزادی کے زمانے سے لے کے آج تک ہے، جتنے تمہارے رشتہ دار ہیں، جتنے تمہارے مرحومین ہیں، ان کو اس کا ثواب پہنچے. You will not believe اگر ایک روزہ دار بھی کھا کے ہاتھوں کو اٹھا دے، اگر ہاتھوں کو نہیں بھی اٹھایا، اس کی جو بھوک ختم ہوئی، اس کی جو پیاس ختم ہوئی، وہ کافی ہے. اس کے دل کو جو سکون پہنچا، وہ سکون اللہ مرحومین کو عطا کرے گا. اور وہ سارے مرحومین آپ کے حق میں دعا دیں گے کہ پروردگار ماہ رمضان میں تیرا وعدہ ہے کہ تو اپنی رحمتوں کو نازل کرتا. جب تو نے ہمارے پر اتنی رحمتوں کو نازل کی صرف اس بندے کی وجہ سے، اس لیے کہ اس نے ایک یتیم کا افطار کرایا، اللہ تو ساری رحمتیں اس کو دے. چلو پڑھ لے محمد والے.